سمجھے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. اب وہ یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو دین کی خدمت کا محدود تصور دے دیا کہ یہی دین ہے، اسی میں سب کچھ ہے. اقتدار کی طرف حضور علیہ السلام کی سیرت کا جتنا پہلو تھا اسلام کو غالب کرنے کا، وہ سارے کا ساری سوچ اور پہلو ان کے ذہن سے نکال دیا. صرف ثواب ڈال دیا، سنت ڈال دی، وظیفہ ڈال دیا، تسبیح، ورد وظیفہ، غسل کا طریقہ، وضو کے فرائض، بس اس حد تک ان کو محدود کر کے کہا تم مسجد مدرسے تک رہو، بس اس سے آگے نہیں جانا. لہذا ان کی سوچ کو محدود کر دیا. دوسرے نمبر پر مدارس کے اندر جو طلباء داخل ہوئے، جو پروڈکٹ ملی ان کو، کھیت جو ملی، را مٹیریل جو انہیں ملا، وہ کند ذہن اور غریب گھرانوں کے بچے تھے. وہ کند ذہن اور غریب گھرانوں کے بچے تھے. ماں باپ نے پیدا کر دیے اور پیدا کر کے غربت کی وجہ سے کہ گھر میں روٹی نہیں پوری ہوتی، مدرسے جا کر کے چھوڑا ہے، وہاں کھانے کو بھی ملے گا، پہننے کو بھی ملے گا اور سب کچھ ملے گا وہاں پر. جب ان کے پاس وہ آ گئے، وہ را مٹیریل جو آیا، اب فیکٹری کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اچھا را مٹیریل لے اور اچھی پروڈکٹ دے. را مٹیریل ملا کمزور، کند ذہن، اور جو کند ذہن را مٹیریل ملا اس سے اچھی پروڈکٹ معاشرے کو نہیں مل سکی، وہ ملا ہی بن سکے. وہ اور ان کی سوچ کو اور محدود کر دیا. کیوں؟ کہ جو فیکٹری چلانے والا تھا اس کی سوچ آلریڈی پہلے سے محدود تھی، اس کی سوچ کے اندر کچھ نہیں تھا. لہذا جو را مٹیریل ملا اس کو اس نے اور مزید غلام بنا دیا. غلام در غلام، غلام در غلام سوچ بنتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسجد کا امام اور خطیب ریسرچ سے، دنیا کے جدید ماحول سے، دنیا کے جدید علوم سے، دنیا کی جدید سوچ سے بالکل بے بہرا ہے. اس کی کوئی سوچ نہیں. اس کی ہمیشہ غلامانہ سوچ ہے. وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو نماز پوری میں وہ سوچتا ہے کہ میرے پیچھے جنہیں چودھری، امان، ملک، بڑے بڑے پراڈو والے کھڑے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ان سے نذرانہ کیسے لینا، ان سے خدمت کی بات کیسے کرنی، ان کو کیسے کہنا میری تنخواہ بڑھائیں، ان سے کیسے کرنا. وہ تھوڑا سا دبکا مارے تو اس کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے حق کی بات کر سکے. اس حد تک وہ ذہنی مفلوج ہو گئے. اب وہ حق کی بات نہیں کہتا، اب وہ حق کی بات قطع نہیں کہتا. یہ جو میں نے ورڈنگ آپ کو بولی ہے نا، جملے، میں اس مسند ارشاد پر بیٹھا ہوں. یہ ہر امام جو تنگ دست اور پریشان ہے اس کے جملے یہی ہیں اپنے نمازیوں کے متعلق. یہ میں آپ کو بات لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، کہیں مرضی جا کے چیلنج کر. میں نے کوئی اضافی لفظ نہیں بولا، اور دوبارہ بول دیتا ہوں اگر آپ کو نہ سمجھ آئی. تو جب سوچ امام کی مقتدیوں کے متعلق اس طرح کی ہوگی تو مجھ سے فتویٰ لے لیں. میں ویسے فتویٰ مفتی ہوں نہیں، فتویٰ لے لیں. نہ نماز آپ کی ہے نہ امام صاحب کی، نہ نماز آپ کی ہے. کیوں؟ جب اس کے گھر روٹی نہیں پکتی، اس کے اخراجات پورے نہیں. تمہارے گھر کا ایک دن کا خرچہ 10,000 روپیہ ہے، اس کو آپ مہینے کا 10,000 دیتے ہیں. آپ کے گھر کا خرچہ 10,000 ایک دن کا ہے، اس کو آپ 10,000 مہینے کا دیتے ہیں. تو آپ ہی کلمہ پڑھ کے اپنی سوچ پر خود ہی ریسرچ کر لیں کہ آپ کی نماز ہو گئی. خود سوچ لینا کہ آپ کی نماز ہو گئی. تو کیا وہ اخلاص کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا وہ حق کی بات کرے گا؟ آپ کو کہے گا کہ میری تنخواہ بڑھائیں. اسے پتا ہے کہ جب میں نیازی صاحب کو کیا، نیازی صاحب نے تو دبکا مارنا مجھے، تو چپ. لہذا انہیں کی کہنا، اس نے نماز پڑھو، 4 فرض سیکھو، نماز پڑھو اور گھر میں جاؤ.
جو تسی نہیں کچھ کرنا تے اسی بھی تواڈے واسطے ترسال. بات ختم ہو جائے. جس قوم کو جس لیڈر نے سوچ دینی تھی وہ سوچ خود غلام ہے، تو وہاں سے سوچ کیسے ملے گی؟ ماں باپ نے بچہ پیدا کیا اور پیدا کر کے مدرسے چھوڑا ہے. میں پورے پاکستان کے حالات کی بات کرتا ہوں. آپ پنجاب پورا لے لیں، خیبر پختونخوا لے لیں، سندھ لے لیں، بلوچستان لے لیں، ہر مدرسے کے اندر آپ چلے جائیں، غریب سے غریب تر بچوں کا. پنجاب کے اندر چلو تھوڑا بہت شعور آ گیا کہ تھوڑا سا اس کو سمجھدار ہونے دے تو پھر داخل کر لیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں جب اس کو ناک بھی نہیں صاف کرنے آتا، سمجھ بھی نہیں آتی، تو اس کو مدرسے چھوڑ آتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ریسرچ کی ہے خیبر پختونخوا کے مدارس کے اندر. ایسے ایسے بھی مدارس ہیں جہاں 250 سے 300 طلباء پڑھتے ہیں، 250 سے 300 طلباء پڑھتے ہیں. اور وہ طلباء کیا ہیں؟ وہ 250-300 طلباء کے لیے کچن نہیں ہے، کھانے کا نظام نہیں ہے. بہت بڑی گدی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ایک بہت بڑی گدی ہے، نام نہیں میں لینا چاہتا. ان کے کم و بیش 30-35 مدارس ہیں، اور جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس کے اندر 250 سے 300 طلباء پڑھتے ہیں. اور 250-300 طلباء کے لیے کھانے کے لیے 2 ٹائم کے لیے باورچی نہیں ہے اور باورچی خانہ نہیں ہے. کیا کرتے ہیں پھر؟ ان کے ہاتھ میں ایک ڈول ہوتا ہے اور سر پہ ایک چھاپا ہوتا ہے، چنگیر ہوتی ہے روٹیاں رکھنے والی. اور وہ صبح نکلتے ہیں تو صبح کا ناشتہ بھی باہر سے مانگ کر لاتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی مانگ کر لاتے ہیں، شام کا کھانا بھی مانگ کر لاتے ہیں، جس سے اساتذہ بھی کھاتے ہیں اور مدارس کے طلباء بھی پڑھتے ہیں. اس کے اندر اس سالن کے اس بالٹی کے اندر ہر قسم کا، ہر ورائٹی کا سالن موجود ہے، اور اس کے اندر ہر ورائٹی موجود ہے، حرام کی بھی حلال کی بھی. کسی کے گھر سے پاک، کسی کے گھر سے ناپاک، کسی کے گھر سے کیسے، کسی کے گھر کے کیا حالات، پکانے والی کے حالات کیا، پکانے والے کے حالات کیا، گھر کی آمدن کے ذرائع کیا، سب کچھ کیا. وہ جو جب آ کر کے کھاتا ہے اور وہ روٹی کے ٹکڑی کہیں سے رات کی ملی، کہیں سے صبح کی ملی، کہیں سے شام کی ملی، کہیں سے کہیں کی ملی، کہیں سے کہیں کی ملی، اور وہ ڈالتا ہے اور وہ کھاتے آ کر کے. میں ایک دفعہ مینگورا سے کلام جا رہا تھا تو ایک فیصل چوک ہے، وہاں سے صبح گاڑی چلتی ہے، صبح الگ صبح، یہ پچھلے مہینے کی بات، الگ صبح چلتی ہے، 5:30-6 بجے گاڑی چلتی. میں اس پر پہنچا اور وہ گاڑی بالکل ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس کا سٹاپ ہے، آج بھی 6-6:30 بجے 7 بجے تک اس کے بعد پھر اڈے سے چلتی. میں اس پر پہنچا اور میری سیٹ شیشے کی طرف سے، میں وہاں بیٹھ کر کے دیکھتا رہا. 15-20 منٹ وہاں گاڑی کھڑی رہی. اس ہوٹل پر میرے 15-20 منٹ کھڑے کم از کم بھی کوئی 10-12 مدارس کے طلباء اس ہوٹل سے چائے اور صبح کا ناشتہ لینے کے لیے. وہ ہر کسی کی کیتلی میں 1 کپ چائے ڈال دیتا، اور 1 پراٹھا یا 1 نان اس کو پکڑا دیتا، اور وہ لے کر کے جا رہے. اب وہ جو لے کر اکٹھا کر کے جا رہے ہیں، وہاں سے جا کر کے وہ اساتذہ بھی اس انتظار میں بیٹھے. اور بچے کون سے ہیں جو روٹی لینے جاتے ہیں؟ بچے وہ کون سے ہیں جن کی عمر ہارڈلی 10 سال 12 سال 10 سال 12 سال، اس سے کم 9 سال 8 سال کے بچے ایک ساتھ میں رکھے. جو 8-9 سال کا بچہ روٹی مانگنے پر لگے گا، مجھے کلمہ پڑھ کے بتائے لا الہ الا اللہ، اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے والوں، وہ اس قوم کو حق کی بات بتائے گا یا اس قوم کے ساتھ دھوکہ کرے گا. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو تیرا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ اہل مدرسہ کے علماء محتمین وہ ظالم ہیں، ان پر دفعہ 6 لگنی چاہیے. وہ غدار وطن ہے، وہ